میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفے کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی وضو کرنے کے بعد جو قطرے ٹپکتے نا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص وضو کے پانی کو ملاحظہ فرمایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے میرے بھائی، بدکاری سے توبہ کر لو۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے تھے، تو لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خدا مدی عز و جل میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ جو بے مثال ہے آپ کا تقوی، تو بے مثال ہے آپ کا فتویٰ، ہے علم و تقوی کے آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے حکایت سنی، اس میں
ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان و عظمت ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ با کرامت بزرگ ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت کشف کے ذریعے لوگوں کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی میں ان کی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھیں، تو بے شک یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت تھی۔ تاہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کو عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا، اور دعا کے ذریعے غیبی باتوں کا اظہار ہونا ختم کروا دیا۔ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر زبردستی الٹے سیدھے سوالات کر کے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے میں مشغول رہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا یا اچھالنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں خدا ستار عز و جل نے دوسروں کے اندر برائیوں کو تلاش کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ کیا فرمایا؟ صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، یعنی جو حال ان کا چھپا ہوا ہے نا اس کی تلاش میں نہ رہو، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں گمان سے بچو، کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ لالچ و حسد، بغض و بے دردی نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر اپنے مبارک سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان کے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی ذات میں موجود عیبوں کو دور کرنے کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ نیز اگر انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کسی طرح معلوم ہو بھی جائیں تو شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے رضائے الہی کے لیے پردہ پوشی کرتے اور ثواب آخرت کے حقدار بنتے ہیں۔ اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کبھی دوسروں کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے
یعنی کسی کا عیب بیان کرنے کی خواہش ہو، جی چاہ رہا ہے، تو اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ جسے کبھی جی چاہے نا، جسے کسی کا اگر عیب ہمیں معلوم ہو جائے، عیب ہمیں پتہ چل جائے، تو اس وقت چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب کسی کا عیب پتہ چلے نا کہ یار اب تو یار میرے پاس اس کا جو ہے نا ایک راز آ گیا، اب میں دیکھو اس کو کس طرح بدنام کرتا ہوں، اب میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں، تو اس وقت خدا نہ خاصا کبھی ایسا جی چاہے اور کبھی ایسا موقع ہو تو سب بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی کے لیے اس کی پردہ پوشی کرے اور آخرت کے ثواب کا حقدار بنے، اور اس وقت اپنے عیوب کی طرف توجہ کرے اور ان عیوب کو دور کرنے میں لگ جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، یعنی اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی طرف نظر کرے، کیونکہ جب انسان کی نظر اپنی برائیوں پر پڑے گی تو یقیناً اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میری ان برائیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو لہذا اپنی غلطیوں کو پوشیدہ رکھنے کا یہی احساس اسے اپنے مسلمان بھائی کی غلطی اور برائی پوشیدہ رکھنے پر آمادہ کر لے گا۔ آئیے اس ضمن میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نصیحتوں پر مشتمل چند مدنی پھول سنتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک، یعنی جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو۔ جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے آدمی، تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی تھیں، بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جس طرح اپنی برائیوں اور عیبوں کے بارے میں دوسروں سے پردہ پوشی کی خواہش رکھتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا پسند کیا کریں، کیونکہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اسے اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو یہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ قربان روز محشر دامن کا پردہ ڈھک کر عیبوں کو میرے سرور خود ہی چھپا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جان لو کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور بھائی چارے کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ اس کی طرف سے اپنے حق میں پسند کرتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بھائی سے اپنے حق میں پردہ پوشی، برائیوں اور عیبوں پر سکوت کی امید کرو گے، اور اگر امید کے برخلاف کچھ ظاہر ہو تو یقیناً اس پر غضبناک ہوگے۔ تو یہ کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے تو پردہ پوشی کی امید رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالو۔ کہ حدیث قدسی میں ہے، عجبت لمن یشتغل بعیوب الناس وهو غافل عن عیوب نفسه، یعنی حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کا عیوب تلاش کرے، یعنی حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیوب سے غافل رہتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کے عیب اچھالنے سے منع کرتے ہوئے پردہ پوشی کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے پردہ پوشی کے فضائل کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة من قبرها، یعنی جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچائی۔ یعنی دیکھیں کہ پوشیدہ عیب دیکھ کر اسے چھپانے کا کیا مرتبہ ہے۔ مزید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ عیوبہ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
تو اسے اس کے عیوب سے باخبر فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، یعنی جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان بیان کردہ آخری حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی حیادار آدمی پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے بدنام نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی حیادار آدمی، اس سے کوئی سی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اور اب وہ پچھتا رہا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے نا پوشیدہ طور ہی پر سمجھا دو، یعنی اسے اکیلے ہی میں سمجھا دو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور اسے بدنام نہ کرو۔ کہ اگر مزید فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا، تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت ہمارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی ہو، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لیا جائے روز قیامت اور اسے رسوا نہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا پردہ رکھے۔ ہاں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ہاں، جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار ضرور کر دو تاکہ وہ شخص ایذا سے بچ جائے یا یہ شخص توبہ کر لے۔ غرض کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے، مگر اس کے پوشیدہ ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے۔ اور یہ فرق خیال میں رہے کہ یہاں صاحب مرقات رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے رب تبارک و تعالی اس کی 700 برائیوں کی عیب پوشیاں کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کا ایک عیب چھپائے، ایک عیب پوشی کرے، یعنی ایک عیب چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 700 برائیوں کو چھپائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے پوشیدہ ظلم، اب اس میں جیسے کوئی شخص ہے وہ اگر کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، جیسے قرض لیتا ہے اور کھا جاتا ہے، یا کاروبار کرتا ہے اور دھوکہ دے کے فرار ہو جاتا ہے، تب اگر اس کے پاس کوئی مشورے کے لیے آیا یا کوئی اگر ایسا شخص ہے تو اس کے بتانے میں حرج نہیں کہ بھائی دیکھیں کہ آپ نے جو مجھ سے مشورہ مانگا، یا اگر کوئی ایسا اعتماد والا ہے تو اسے بتانے میں حرج نہیں، تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے اپنا مسلمان بھائی کے، دیکھو اس کی عادت ہے، یہ جو ہے نا وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، یا یہ قرض لے گا اور پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ شخص کہاں گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کا یہ خلاصہ، کسی کی خامیاں دیکھی نہ میری آنکھیں اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ شرح حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اندر ایسی برائی پائی جائے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف ہو تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس شخص کے نقصان سے بچانے کی نیت سے اس کی وہ برائی ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ مگر اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ضرورتاً
دوسروں کے سامنے کسی کی برائی ظاہر کرنی پڑ جائے تو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بجائے صرف اتنی ہی برائی ظاہر کی جائے کہ جس قدر اس کی ذات میں موجود ہے. یعنی اب یہ نہیں کہ جو برائیاں اس کی ذات میں نہیں ہیں، جسے وہ صرف یعنی جو برائیاں اس کی ذات میں نہیں ہیں تو وہ بھی ہم اس پر لگا دیں کہ بھائی یہ تو شراب بھی پیتا ہے تو یہ یوں بھی کرتا ہے تو یوں بھی کرتا ہے تو یوں بھی کرتا ہے. تو یہ نہیں، جو اس کی برائی ہے صرف وہی برائی اس کی بیان کی جائے گی، زیادہ نہیں، یعنی بڑھا چڑھا کے نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس سے کپڑا ہٹا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی اس کی پردہ پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے. حواریوں نے حیرت سے کہا بھلا ایسا کون کرے گا؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور یہ اسے برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. دیکھا آپ نے کہ اگر جو ضرورتاً ہی کسی کی برائی ظاہر کرنی پڑے مگر اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے جتنا اضافہ کیا وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. تو بہرحال کسی کی پوشیدہ برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ برائی دوسروں کے حق میں نقصان دہ ہو، اور اگر دوسروں کے حق میں نقصان دہ نہ ہو یعنی ایسا نہیں ہے تو دوسروں کو بتانے اور سب کی نظروں میں ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کے بجائے تنہائی میں نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر سب کے سامنے اسی اصلاح کی کوشش کریں گے نا تو عین ممکن ہے کہ وہ شخص ضدی بن جائے. یہ شیطان بھی تو ہے نا، شیطان تو ایک تو شیطان نے اسے برائی کروائی، اب ذرا شیطان کے پاس ہتھیار تو بہت ہیں، اب وہ ہو سکتا ہے اس کو ضد کی طرف لے جائے اور وہ شخص اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے الٹا آپ کو رسوا کر دے. تو لہذا حتی الامکان تنہائی ہی میں نصیحت کی جائے کہ یہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا. حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ تو فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے اور اگر سر عام سمجھائے تو نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اسے ہم اکیلے میں سمجھائیں، نہ کہ ہم ڈھنڈوڑا پیٹ کے سمجھائیں. جب بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے عیب اور بلائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب وہ موقع کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس کی عزت وقار ختم کرنے اور دوسروں کی نظر میں اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی ایسی محفل میں یا ایسی شخصیت کے سامنے اس کی پولیں کھولتے ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اور وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. حالانکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا
مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کردہ حدیث پاک کے اس حصے کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کسی کی کوتاہی، برے فعل، بری عادت کہ اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، الغرض اس طرح کی باتیں کوئی بھی کسی کے بارے میں نہ پہنچایا کرے. نیز حدیث پاک کے اس حصے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں، تو اس حصے کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں یعنی کسی کی دشمنی، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک قانون کا بیان ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ انہیں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ رحمت نور کرامت کا خزانہ ہے اور وہاں بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں. تو بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوسروں کی ذات میں عیب ڈھونڈنے والے اگر اپنا احتساب کریں اور اپنے عیبوں پر، اپنے آپ پر اگر ایک سرسری نظر دوڑیں تو شاید اپنی ذات میں موجود عیبوں کی کثرت دیکھ کر وہ خود بھی حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں. مگر لمبی امیدیں، دنیاوی عیش و عشرت کی چمک دھمک، خوف خدا سے محرومی اور گناہ پر گناہ کیے جانے کے باوجود رحمت الہی پر بے جا یقین انہیں اپنی اصلاح سے غافل کر دیتا ہے. اور ایسے نادان دنیا میں بھی ذلت کا مزہ چکھتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا. آئیے اس ضمن میں ایک حدیث پاک سنیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ عز و جل جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو. ایک اور مقام ارشاد فرمایا، طعنہ دینے، غیبت و چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. الامان والحفیظ. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. تو میٹھے اسلام یاد رہے کہ عہدہ، وزارت یا کوئی بڑا مرتبہ مقام مل جانا یقیناً نعمت خدا بندی ہے، مگر عہدہ وغیرہ ملنے کے بعد بعضوں کے مزاج میں بالکل ہی تبدیلی آ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے متعلق کوئی خلاف شان بات یا نصیحت سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اور بالفرض اگر کوئی بیچارہ اصلاح کی غرض سے ان میں موجود کسی حقیقی عیب کی نشاندہی کر دے تو وہ بیچارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً
خامی بیان کرنے والے کی تو اس کی جو نا شامت آ جاتی ہے، اور اس غریب بیچارے پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ اور اگر گالیوں کی بوچھاڑ کرنے سے بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو لاتیں اور گھوسے بھی رسید کیے جاتے ہیں، اور بالآخر اس جرم کے بدلے اسے دھکے دے کر نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک ہوتے تھے، اور عہدے وغیرہ مل جانے کے باوجود بھی ان کے روزمرہ کے معمولات میں کوئی منفی فرق نہیں آتا تھا، بلکہ عہدہ ملنے کے بعد وہ مزید محتاط ہو جاتے تھے۔ اور یہ حضرات جو تھے نفس و شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہتے تھے، اور وقتاً فوقتاً اپنے ماتحتوں سے اپنے متعلق پوچھتے بھی تھے، اور اگر کوئی بتاتا کہ آپ میں فلاں فلاں عیب ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری کا ذرہ برابر بھی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عیوب پر مطلع کیے جانے کو تحفہ خیال کرتے اور فرماتے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کو عیب پر مطلع کرنے کی صورت میں اسے تحفہ دیتا ہے۔ نیز یقینی جنتی ہونے اور عیوب کے بجائے بے شمار خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب بتائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، یعنی فاروق اعظم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھ میں کون سی بات آپ کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتانے سے معذرت کی۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس کپڑے کے 2 جوڑے ہیں، ایک دن میں پہنتے ہیں اور دوسرا رات میں۔ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور باتیں؟ تو عرض کی نہیں۔ تو اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان دونوں باتوں کے متعلق آپ تسلی رکھیے۔ ان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان تھی کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود یہ کتنی عاجزی، کتنی انکساری، اور کھانے کا بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً اس میں ان کی حکمت ہوگی، اور کپڑوں کا بھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمدرد و مخلص اسلامی بھائی ہمیں ہمارے اندر موجود کسی عیب سے متعلق بتائے تو رنجیدہ ہونے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے یا الٹا اسی کی کمزوریاں کھولنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ در حقیقت وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارا عیب چھپا لیتا تو ممکن تھا کہ وہی عیب ہمیں ہلاکت اور بربادی کی وادیوں میں گرا دیتا۔ احادیث مبارکہ میں تو اپنے مسلمان بھائی کی اس کے عیوب پر مطلع کرنے کی باقاعدہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن
یکف عنہ ضیعتہ و یحوطہ من ورائہ، یعنی مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کی ہلاکت کو دور کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، تو اگر اس میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس سے وہ برائی دور کر دے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جیسے آئینہ چہرے کے سارے عیب اور خوبیاں ظاہر کر دیتا ہے، تو ایسے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر مطلع کرتا رہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ غرض کہ رسوائی کرنا ممنوع ہے، اصلاح کرنا ثواب۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسوائی کرنا ممنوع ہے، یعنی اسے رسوا کرنا منع ہے، مگر اس کی اصلاح کرنا یہ ثواب ہے۔ اور مزید دیکھتے ہیں کہ آئینہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کے چھوٹے بڑے داغ دھبے نظر آئیں، اور طبیب کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں علاج ہو جائے۔ تو ایسے مومنوں کی صحبت نہایت مفید ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کے پاس نہ بیٹھو جو ہر وقت تمہاری تعریفیں ہی کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے مرشدوں اپنے استاذوں اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھو جہاں تمہیں اپنی کمتری نظر آئے۔ کہ ہاتھی جو ہے نا وہ پہاڑ کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے، اگر آپ اس مدنی ماحول سے عملاً وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایسا پیارا پیارا آپ کو مدنی ذہن ملتا رہے گا کہ اگر کسی کا عیب دیکھ لیا تو انشاءاللہ عز و جل چھپانے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا پیٹ میں مڑوڑ ہوتی ہے کہ نہیں اب میں کسی سے بیان کروں، تو اب اس کی دوا کیا ہے کہ میں اپنے عیب پر نظر کروں۔ جب میں اپنے عیب پر نظر کروں گا، اپنی میں پڑ جاؤں گا، تو اب جو ہے نا اس کے عیب سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ ہاں، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے مدنی ذہن ملے گا کہ انشاءاللہ عز و جل اس مسلمان بھائی کی اصلاح کروں گا، اسے سب کے سامنے سمجھانے کے بجائے اکیلے میں سمجھاؤں گا، اس پر انفرادی کوشش کروں گا۔ دیکھا میرے سنت نے ہمیں اپنا مدنی مقصد دیا ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اکیلے میں سمجھا کر جو ہے وہ جو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا، اس کا میں انشاءاللہ عز و جل مصداق بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔